اب ہم آتے ہیں دوسرے منظرنامے کی طرف اور دکھاتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کا رشتہ۔ We stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship Relationship is very important. We are you and you are us. اس کھیل کے دوسرے بڑے اور گھناؤنے کردار ہیں اسرائیل اور امریکہ۔ ان ملکوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ موجود ہے جس کی جڑیں دوسری عالمی جنگ کے بعد مضبوط ہوتی چلی آئی ہیں۔ امریکہ ہر سال اسرائیل کو اوسطاً $3.8 بلین کی فوجی امداد دیتا ہے۔ دونوں ملکوں کے اہم منصوبے ذرا ملاحظہ کیجیے۔ آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم، ڈیوڈ سلنگ، F-35 جیٹ تعاون، مشترکہ انٹیلیجنس پلیٹ فارمز۔ جن امریکی کمپنیوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر بھاری سرمایہ کاری کی ہوئی ہے ان میں لاک ہیڈ مارٹن، ریتھیون ٹیکنالوجیز اور نارتھروپ گرومین ایسی ہیں جن کا کردار بہت اہم مگر مہلک ترین ہے۔ آج یہ کمپنیاں اسرائیل کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ہمہ وقت جدوجہد کر رہی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو کئی دہائیوں پر محیط دفاعی شراکت داری کے دوران متعدد جدید جنگی ٹیکنالوجیز اور ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو جدید ترین F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس فراہم کیے ہیں جو اسرائیل کو خطے میں فضائی برتری فراہم کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ان میں اپنی مخصوص ایویونکس اور جنگی نظام شامل کر کے انہیں F-35-1 ADR کا نام دیا ہے۔ آئرن ڈوم، اگرچہ یہ نظام اسرائیل میں تیار کیا گیا ہے لیکن امریکہ نے اربوں ڈالرز کی فنڈنگ فراہم کی جس کے ذریعے یہ پروجیکٹ مکمل ہوا۔ امریکہ نے انٹرسیپٹر میزائلز کی تیاری میں بھی مدد دی اور بعد ازاں خود بھی یہ سسٹمز خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ ڈیوڈ سلنگ اور ایرو میزائل سسٹمز، یہ دونوں بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹمز امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ ہیں۔ ایرو 2 اور ایرو 3 میزائلز ایران جیسے طویل فاصلوں کے میزائل کو روکنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹرز اور ٹرانسپورٹ، اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹرز، بلیک ہاک اور CH-53 ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز جو اسرائیل اسپیشل فورسز کے آپریشنز میں استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی امریکہ اور اسرائیل کی باہمی کاوش کا نتیجہ ہے۔ حساس ریڈارز اور انٹیلیجنس سسٹمز، امریکی ریڈار ٹیکنالوجی جیسے ANTPY-2 ریڈار سسٹمز اسرائیل میں نصب کیے گئے جو ممکنہ خطرات کا بروقت پتہ لگاتے ہیں۔ سیٹلائٹ انٹیلیجنس اور مشترکہ نگرانی پروگرام میں شامل ہیں۔ بم اور گائیڈڈ میزائلز، JDAM جوائنٹ ڈائریکٹر اٹیک ایمونیشنز، بموں کو گائیڈ سمارٹ بم میں تبدیل کرنے والے کٹس۔ ہیل فائر میزائلز اور GBU-35 سمال اور ڈائمیٹر بمز ہدف پر انتہائی درست نشانہ لگاتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی بھی امریکہ اور اسرائیل کی باہمی کوششوں کے بعد وجود میں آئی۔ جنگی نیویگیشن و کمیونیکیشن سسٹمز، امریکہ نے اسرائیل کو نیویگیشن ایویونکس اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز فراہم کیے جو اسرائیل ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کیے گئے، اور اس سارے کھیل کی فنڈنگ جو امریکہ نے فراہم کی 2016 میں سٹارٹ ہوئی۔ $2016 میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان $38 ارب کا 10 سالہ دفاعی معاہدہ طے پایا۔ اس فنڈ سے اسرائیل کو ہر سال $3.8 ارب فراہم کیے جاتے ہیں جن سے وہ یہ ہتھیار خریدتے تھے۔ تیسرا منظرنامہ اگرچہ تھوڑا پیچیدہ ہے مگر اس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے امریکہ اور بھارت یعنی نئی دہلی سے پینٹاگون تک پھیلے سائے۔ بھارت اور امریکہ کا اسٹریٹجک دفاعی اتحاد کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ یہ اتحاد پہلے صرف بحری مشقوں تک محدود تھا
لیکن پھر بھارت کی ضد اور جنگی جنون کے بعد اسے AI، خلائی دفاع اور انٹیلیجنس شیئرنگ تک پھیلا دیا گیا۔ The United States and India will demonstrate a dramatic progress of our defense relationship, holding the first ever tri-service military exercise between our nations. It's called Tiger Triumph. Good name. اور اس ضمن میں کچھ اہم معاہدے کیے گئے جن میں حساس کمیونیکیشن سسٹمز، قوم کاسا، فوجی اڈوں کی باہمی استعمال کی اجازت، لیموا، جغرافیائی معلومات کا تبادلہ، بیکا شامل ہے۔ نتیجتاً کچھ مشترکہ جنگی مشقیں بھی عمل میں لائی گئیں جن میں مالابار ایکسرسائز، ید ابھیاس، ٹائیگرز ٹرائف جیسی مشقیں قابل ذکر ہیں۔ چوتھا منظرنامہ بھی انتہائی حساس نوعیت کا ہونے کے ساتھ ساتھ شر انگیزی پر مبنی بھی ہے، یعنی تینوں ملکوں بھارت، اسرائیل اور امریکہ کی تین طرفہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور ایجنسیز کا کردار۔ تینوں ملکوں کے مابین یہ دفاعی تعاون اب ہتھیاروں تک محدود نہیں، بلکہ تینوں ملکوں کی انٹیلیجنس ادارے، امریکہ کی CIA، اسرائیل کی موساد اور بھارت کی را، آج سائبر حملوں، دہشت گردی اور خلائی نگرانی میں خفیہ معلومات کا باہم تبادلہ کر رہے ہیں۔ اس اتحاد کی خطرناک بات یہ ہے کہ اس تعاون کے نتیجے میں مشرق وسطی، خلیج اور جنوبی ایشیا میں بیلنس آف پاور بدل رہا ہے۔ اس اتحاد کا پانچواں منظرنامہ دلچسپ مگر بہت اہم ہے، اور وہ ہے تینوں ملکوں کے افراد کے خفیہ دورے اور ٹیکنیکل ٹیم کی باہم مدد۔ گزشتہ 10 سالوں میں اسرائیل کے دفاعی وزیر بھارت آ چکے ہیں، دفاعی کمپنیوں کے افراد خفیہ دورے کر چکے ہیں، دفاعی کمپنیوں کے صدور اور CEOs بھی آ چکے ہیں۔ بھارتی افسران نے IAI اور رافائل کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ امریکی جنرلز نئی دہلی اور تل ابیب کے خفیہ اسٹریٹجک کمروں میں بریفنگز لے چکے ہیں۔ 2021 میں البائٹ سسٹم کے CEO نے دہلی میں ڈرون پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اور 2023 میں لاک ہیڈ مارٹن نے حیدرآباد میں F-21 فیکٹری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ یاد رہے کہ ہر سال 40,000 سے 73,000 اسرائیلی شہری بھارت کا دورہ کرتے ہیں، جن میں زیادہ تر نوجوان شامل ہیں جو فوجی خدمات کے بعد یا دوران بھارت چکر لگاتے ہیں۔ یہ اپنے قیام کے دوران گوا، ہمالیہ، منالی، کاسول، دھرمشالہ اور کیرالا سمیت کشمیر اور پاکستان سے ملحقہ راجستھان میں جا کر اپنا وقت گزارتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں۔
इसराइल से आने वाले अफराद आम तौर पर बिन गौरियन एयरपोर्ट से रवाना होकर भारत के मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों तक पहुंचते हैं, जिनमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, कोचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केराला और डाबोलैम एयरपोर्ट गोवा शामिल हैं। ये हवाई अड्डे इसराइल और भारत के दरमियान बराह रास्त प्रवाजों के जरिए जुड़े हुए हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के रवाबत को फ़रोग़ दे रहे हैं।